الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باز ہر آنچے ہستی باز گر کافر و کبر و بت پرستی باز این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیز گر صد بار توبہ شکستی باز حضرات بہت زیادہ وقت ہو چکا. میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں حاضر آیا. ابھی آپ نقیب صاحب سے میرے بارے میں تمام تعریفیں سن رہے تھے. میں آپ کو سچائی بتا دوں کہ نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں نہ کچھ ہوں. جس طریقے سے آپ لوگ ہیں اسی طریقے سے میں بھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس منبر نور پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں. بہرحال یہاں حاضر آیا کچھ گفتگو آپ سے کروں گا اور اپنی بات کو کہہ کر رخصت ہو جاؤں. سب سے پہلے ایک بات بتا دوں. بیچارے ہمارے مفتی صاحب قبلہ وہ یہاں بیٹھے تھے. وہ آپ سے بار بار کہہ رہے تھے بولو بولو بولو. وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ بولو. آپ نہیں بول رہے تھے. ابھی ہمارے نقیب صاحب آپ سے بار بار کہہ رہے تھے نعرے لگاؤ بولو بولو. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی سن کے تھک گئے ہوں گے کہ بولو بولو. آپ لوگوں کے بھی کان پک گئے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میری بات خاموشی سے بغور سنیں. میں آپ کو نہیں بلواؤں گا, بس میری بات کو خاموشی سے بغور سنیں. ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. غلام غوث اعظم بے قصر مستر نمی مانا. غلام غوث اعظم بے قصر مستر نمی ماند. اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند. میں صرف ایک بہت مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ ذکر حسین کی محفل, ذکر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے نا. آپ سب امام حسین کی محفل پاک میں امام حسین کا ذکر سننے کے لیے موجود. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ واقعہ میلاد پر ہے, لیکن میں اس واقعے سے مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو, اس واقعے کو لوں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الحلیم محدث دہلوی ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے. ہر سال
نبی کا میلاد منایا کرتے تھے، نبی کے میلاد پر لنگر لٹایا کرتے تھے، نبی کے میلاد پر روشنیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے والد کے پاس کچھ نہ تھا، میرے والد نے مٹھی بھر چنوں پر نبی کا میلاد پڑھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں وہ چنے تقسیم کر دیے۔ پھر رات کو میرے والد سوئے اور دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور میرے آقا مسکرا رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد چند چنوں پر نبی کا میلاد پڑھ کر بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو نبی خواب میں تشریف لا کر مسکراتا ہے نا۔ مسلمانوں، مفتی صاحب قبلہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ بچے کھیل رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر بوسہ دے رہا تھا، اپنے ماتھے پہ لگا رہا تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی پیشانی کو چوم رہے ہے نا۔ تو بھی میں نے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں اور نبی مسکرا رہے ہیں۔ اگر نبی اپنے میلاد پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کے خواب میں تشریف لا کر مسکرا سکتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قرہ میں بیٹھ کر ہم نبی کے نواسے حسین اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو میرا مصطفیٰ مسکرا رہا ہے۔ اگر بروز محشر میرے نبی کی نظر رحمت ہم پر پڑ گئی اور میرا نبی ہم کو دیکھ کر مسکرا دیا اور فرما دیا یہ میرا وہی امتی ہے جو قرہ کی زمین پر بیٹھ کر میرے حسین کا ذکر سن رہا تھا، تو مصطفیٰ کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ اگر بروز محشر، کیونکہ میرا مصطفیٰ حسین کے ذکر سے بھی مسکراتا ہے، میرا مصطفیٰ حسین سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، تو اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے حسین اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو بے شک میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہوں گے اور یہی ذکر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا، یہی ذکر ہمارے لیے جنت کا پروانہ بنے گا۔ سبحان اللہ زندہ باد ہے نا۔ ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سننا، پتہ نہیں آپ لوگ بولیں کیوں نہ، کیسے بول رہے ہیں؟ یہ لوگ تو تھک گئے، بلوا کے نہیں بول رہے تھے آپ لوگ۔ مسلمانوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ تو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا تو تجھے اس کا اجر ملے گا، تو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو تجھے اس کی سزا ملے گی، ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا تو اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہم اس طریقے کی محفل پاک کیوں سجاتے ہیں؟ ہم نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں ہم کیوں آئے؟ یہاں آپ لوگ بہت دیر سے جاگ رہے بیٹھے ہیں، وجہ کیا؟
اگر یہ جلسہ ذکر حسین سننے کے لیے کیا گیا تو باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے نا۔ اگر یہ جلسہ آپ لوگوں کا آنا اس لیے ہوا کہ سید صاحب آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کا کام ہو گیا، ہے نا۔ اگر آپ، جہاں تک مجھے لگتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، ان علماء کرام نے اس جلسے کا انعقاد اس لیے کیا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور علماء کرام کے ذریعے وہ شریعت کی باتیں سیکھیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس جلسے کا انعقاد اسی لیے کیا گیا کہ آپ کا آنا اس لیے ہوا کہ ہم جائیں گے اور لوگ ہم کو شریعت کی باتیں بتائیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے، لوگ ہم کو امام حسین کی حیات پاک کے بارے میں بتائیں گے اور ہم امام حسین کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہے نا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے آنے کا مقصد یہی ہے۔ میرے آنے کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ میں جا رہا ہوں، بہترین جماعت رکھ دوں گا، اچھی تقریر کر دوں گا، 2-4 تاریخیں مل جائیں گی، ہم نے کہا تھا نا کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی برکت ہوتی ہے، کہ اگر ہم نے جس نیت سے ہم نے یہاں آئے، ہم کو اگر تاریخیں مل گئیں، مجھے اس کی جزا مل گئی، ہے نا۔ اگر میں نے سوچا کہ ہم جا رہے ہیں، بہترین نذرانہ ملے گا، تو نذرانہ مل گیا، ہمیں اس کی جزا مل گئی۔ لیکن کربلا آج ہم یہاں آتے ہیں پروگراموں بہترین تقریر کر کے، دوسرے پروگراموں کی تاریخ میں ہم یہاں آتے ہیں موٹے موٹے نذرانے لیں، تم یہاں آتے ہو کہ فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، یہ دیکھ لیں، لیکن کربلا کے میدان میں خاندان گیا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں خاندان گیا تھا جو اپنی جان بچانے نہیں گیا تھا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو ہم تک پہنچانے گیا تھا۔ کربلا میں خاندان، کیا آپ لوگ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی حضرت چاند یا صاحب قبلہ سے پوچھا تھا یہاں سے تعزیہ داری اور معلوم ہوا کہ وہ تعزیہ داری دھوم دھماکے سے ہوتی ہے نا، اٹھاتے ہیں تعزیہ، چلیے کوئی بات نہیں، ڈھول بھی بجاتے ہیں، ڈھول بھی بجاتے ہیں، اچھا، اور کیا کیا کرتے ہیں؟ لکڑی بھی کھیلتے ہیں، میلہ بھی لگاتے ہیں، اچھا، بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ حسینی ہیں سب، آپ سب حسینی ہیں؟ مجھے آواز دے، جواب دے، حسینی ہیں؟ بحمدہ تعالی ہم حسینی ہیں، ہم سب یہاں پر حسینی ہیں، لیکن اے لوگوں تم کیسے حسینی ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تم حسینی ہو؟ میں کیسے مانوں تم حسینی ہو؟ میں تو اس وقت تم کو حسینی مانتا جب تم کاندھے پر تعزیہ لیے ہوتے، مسجد سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا، تم تعزیہ رکھتے، مسجد میں داخل ہوتے، نماز پڑھ کے نکلتے اور کہتے میں حسینی ہوں، میں مانتا ہاں تم سچے حسینی ہو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، حضور انس میاں صاحب قبلہ، حضور چاند کے حسینی اپنے آپ کو کہتے ہو، میں کیسے مانوں کہ تم حسینی ہو؟ بازاروں میں کھڑے ہو کر تم کھاتے ہو، اگر تمہیں اس وقت حسین پاک یاد آ جاتے تم بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے کہ یہ حسین کے نانا کی سنت ہے کہ
ہو، تم اپنے بھائی سے لڑ رہے ہوتے، لڑائی میں تمہاری زبان پر گالی آتی، کا تم گالی سے اپنی زبان کو روک لیتے کہ نہیں؟ حسین کے نانا جان نے گالی دینے سے منع کیا، تم جب اس وقت اپنی زبان کو گالی سے روک لیتے پھر ہم سے کہتے حضرت میں سچا حسینی ہوں، میں بھی مانتا، یا علماء بھی مانتے، ہاں تم سچے حسینی ہو۔ جس وقت تمہارے والدین تمہارے لیے آنسو بہا رہے ہوتے، تم ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اس کے آنسوؤں کو پوچھتے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے، پھر ہم سے کہتے حضرت میں حسینی ہوں، میں بھی مانتا، یا علماء بھی مانتے کہ ہاں تم سچے حسینی ہو۔ جس وقت تمہارا باپ تم سے ناراض ہو کر بات نہ کر رہا ہوتا، جاتے باپ کے قدموں پہ گر پڑتے، اس کے بعد باپ سے اپنے آپ کو معاف کرا کر اٹھتے اور ہم سے کہتے حضرت میں حسینی ہوں، میں مانتا، ہاں تم سچے حسینی ہو۔ جس وقت تمہاری بیٹیاں بے پردہ باہر جا رہی ہوتی اور تم ان کو دروازے پر روک دیتے اور پھر کہتے حضرت ہم حسینی ہیں، ہم بھی مانتے، یہ علماء بھی مانتے، ہاں تم سچے حسینی ہو۔ جہاں پر بڑوں کی بے ادبی کی بات آتی، اپنے آپ خود سے بڑوں کا ادب کرنے لگتے، اپنے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھانے لگتے، اس کے بعد ہم سے کہتے حضرت میں حسینی ہوں، میں بھی مانتا، یہ علماء بھی مانتے، ہاں تم سچے حسینی ہو۔ جس وقت کوئی کمزور، کوئی لاچار پر تم ظلم ڈھا رہے ہوتے، یاد کر لیتے کربلا کے میدان کو، یاد کر لیتے حسین اعظم کو اور اپنے ظلم کو اس پر سے ہٹا لیتے، پھر آ کے ہم سے کہتے حضرت میں حسینی ہوں، میں بھی مانتا، یہ علماء بھی مانتے، ہاں تم سچے حسینی ہو۔ لیکن مسلمانوں آج ہمارا حال کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور انس ملت واسطی دولہا۔ کربلا کے میدان کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا؟ کربلا کی تاریخ کو آپ نے سنا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے گئے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی کربلا میں، ہے نا؟ کربلا میں صبح فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں فرمایا تھا اے یزیدیوں میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہے نا؟ فرمایا تھا یزیدی نہیں مانے جنگ کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، سارے رقہ شہید ہو گئے، سارے اصحاب شہید ہو گئے، پھر خاندان والے شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے۔ آخر میں صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے۔ آپ میدان کارزار میں جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر یزیدی فوج سے خطاب فرماتے ہیں، یزیدی فوج کو ایک خطبہ دیتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں اے یزیدیوں ابھی بھی باز آ جاؤ۔ سنا ہے نا آپ سب نے؟ امام حسین جب خود اکیلے بچے تھے پھر بھی میدان کارزار میں تشریف لے گئے، پھر بھی آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ اے یزیدیوں ابھی بھی باز آ جاؤ، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، عباس کو شہید کر دیا، میرے تمام عزیز و اقارب کو، میرے رفقا کو شہید کر دیا، لیکن اے یزیدیوں ابھی بھی باز آ جاؤ، میرے قتل سے اپنے ہاتھوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ بتاؤ مسلمانوں، امام حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے خطبہ دیا تھا؟ کیا امام حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ خطبہ دیا تھا؟ نہیں مسلمانوں، امام حسین نے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ خطبہ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر عمل کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ صلح رحمی کرو، جب کسی کے درمیان جھگڑا ہو تو جہاں تک ہو سکے بات چیت سے صلح کر لو۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو تو کچھ لوگوں کو ڈال کے یا
بات چیت کے ذریعے جھگڑے سے باز آ جاؤ، قتل و غارت سے باز آ جاؤ، صلح رحمی کرو، ہے نا؟ ان علماء کرام سے پوچھو، یہ بتائیں گے تم کو کہ امام حسین اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کر رہے تھے، صلح رحمی کر رہے تھے، قتل و غارت سے بچنا چاہ رہے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی نے ہم کو گالی دی، بدلے میں ہم لاٹھی نکال کے لے کے آتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ہم حسینیت کے نعروں کو بلند کرتے ہیں، اپنے آپ کو سچا حسینی بتانے لگتے ہیں۔ ارے سچا حسینی تو وہ ہوتا کہ اگر کسی نے گالی دی تھی تو جا کر اس کو معاف کر دیتا، کہ نہیں، میرے حسین نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، میرے حسین نے فرمایا ہے، میرے حسین کے نانا جان نے فرمایا ہے صلح رحمی بہتر ہے، تو جا کر صلح رحمی کر لیتے، جا کر معاف کر دیتے، اس کے بعد آتے کہتے کہ میں حسینی ہوں، میں مانتا تو حسینی ہوں، تم آتے کہتے میں حسینی ہوں، میں مانتا ہاں تم حسینی ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہمیں حسینیت یاد آتی ہے، محرم کا چاند نکلتا ہے ہمیں کربلا یاد آتا ہے، محرم کا چاند نکلتا ہے ہمیں حضرت امام حسین یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد 10 تاریخ گزرتی ہے، پھر چند دن گزرتے ہیں، ہم دھیرے دھیرے کربلا کو بھولنے لگتے ہیں، پھر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کربلا کو کوئی واقعہ بنا کر مت رکھو، کربلا کو کوئی تاریخ بنا کر مت رکھو، کربلا کو صرف 10 دن نہیں بلکہ میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ کربلا کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کربلا کو تم جس انداز میں دیکھو گے، کربلا تم کو اس انداز میں ملے گا۔ کربلا میں تمہیں نماز ملے گی، کربلا میں تمہیں روزہ ملے گا، کربلا میں تمہیں صبر ملے گا، کربلا میں تمہیں شکر ملے گا، کربلا میں تمہیں توکل ملے گا، کربلا میں تمہیں بھائی بھائی کی محبت ملے گی، کربلا میں بھائی کی بہن سے محبت ملے گی، کربلا میں چچا کی بھتیجے سے محبت ملے گی، کربلا میں چچا زاد بھائیوں کی بھی محبت ملے گی، کربلا میں پھوپھی اور بھتیجے کی بھی محبت ملے گی، کربلا میں سوتیلے بھائی کی بھی محبت ملے گی، کربلا میں شریعت کا تحفظ بھی ملے گا، اور کربلا میں راہ حق میں اپنی جان کو فدا کرنا بھی ملے گا۔ بس ضرورت ہے تمہیں دیکھنے کی، تم کربلا کو جس انداز میں دیکھنا چاہو، کربلا تمہیں اس انداز میں نظر آئے گا۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، آج ہم دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، مسجدوں سے مؤذن پکارتا رہتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا رہتا ہے، ہم گھروں میں نرم بستروں پہ آرام کیا کرتے، مؤذن صدائیں لگایا کرتا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، ہم دکان میں بیٹھ کے بکری کیا کرتے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس کامیابی نہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس برکت نہیں۔ اگر کسی عالم نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لو، ہم نے کہا ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں۔ ارے کربلا کو دیکھو، کربلا کو دیکھو، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ تم نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، امام حسین باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، ہے نا؟ فجر کا وقت ہے، امام حسین باجماعت نماز فجر ادا کر رہے۔ آج ہم گھروں میں لیٹے ہیں، ہم دکانوں پر ہیں، ہم کامیابی کو یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، ان کے تعویذوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ارے کامیابی تو نماز میں ہے نا، کامیابی تو نماز میں ہے۔ تو اگر سچے حسینی ہو تو کربلا کی اس نماز کو یاد کرو
جو صبح فجر کے ساتھ صبح فجر میں جماعت ہمارے آقا حسین نے ادا کی تھی. تم سچے حسینی ہو تو صبح فجر کی اذان ہو مسجدوں کو توڑ جاؤ با جماعت نماز ادا کرو, باہر نکلو اور کہہ دو دنیا سے میں سچا حسینی ہوں. میں بھی مانوں گا, یہ دنیا بھی مانے گی, ہاں تم سچے حسینی ہو. کیا بات ہے نا. آج مسلمان کے ہاتھ میں شراب, آج مسلمان کے ہاتھ میں جوا, آج مسلمان کے ہاتھ میں ناپاکیاں, مسلمان کے ہاتھ میں حرام چیزیں. تم نے کربلا کی تاریخ کو سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین میدان میں تشریف لے گئے, آپ نے سر تو دے دیا, ہاتھ نہ دیا. سنا ہے نا, جانتے ہو نا. ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا, سرداد نہ داد دست در دست یزید. سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. کیا وجہ تھی؟ امام حسین کیا پیغام دے رہے تھے؟ کربلا کے میدان سے میرے آقا حسین فرما رہے تھے, اے میرے نانا جان کی امت, اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھنا تمام حرام چیز سے. دیکھ میں نے کربلا میں اپنا سر دے دیا لیکن ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. تو بھی اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھنا. یہ ہاتھ دینا تو کسی پاک کے ہاتھ میں دینا, یہ ہاتھ اٹھانا تو اپنے رب کے حضور اٹھانا, یہ ہاتھ اٹھانا تو محمد رسول اللہ پہ اپنی آنکھوں سے اپنے انگوٹھوں کو لگانا. یہ ہاتھ اٹھانا تو اس ہاتھ میں قرآن کو اٹھانا, یہ ہاتھ اٹھانا تو یہ ہاتھ سلام کے لیے اٹھانا, یہ ہاتھ اٹھانا تو اسلام کی وفاداری کے لیے اٹھانا, یہ ہاتھ اٹھانا تو حسین اعظم کے لیے اٹھانا. میرے آقا حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہ دیا. کیا پیغام ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی حرام کام نہ کرنا. اور اے مسلمانوں, جب تمہارا ہاتھ کسی حرام کام کی طرف بڑھے اس وقت امام حسین کو یاد کر لینا اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لینا, پھر آ کر کہنا ہم حسینی ہیں, یہ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانا. ہم بھی مانیں گے, یہ علماء بھی مانیں گے, ہاں تم سچے حسینی ہیں. آج صرف حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے. آج صرف زبانی کہہ دینا ہم حسینی ہیں یہ کافی نہیں ہے. حسینی بننے کے لیے تمہیں ایک حسینی کردار اپنانا ہوگا. تم نے ایک بات سنی ہوگی, کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا, کسی نے رسالت کا دعویٰ کیا, لیکن تاریخ میں آج تک حسین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہ کیا, کیونکہ جو حسین ہونے کا دعویٰ کرے گا اسے سر بھی دینا پڑے گا, اولاد بھی دینا پڑے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ساری دنیا کے سنیوں نے حسینی ہونے کا دعویٰ کیا. حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہ کیا, لیکن حسینی ہونے کا دعویٰ ہم عاشقان رسول نے کیا. کیونکہ ہمارا کردار بھی ایسا ہے, ہمارا عمل بھی ایسا ہے, لیکن دور حاضرہ میں ہم بھٹک گئے ہیں.
دور حاضرہ ہم کس اس میں جا رہے ہیں مسلمان؟ آج ہمارے کیا حالات ہے؟ آج گھر میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹا باپ کو مار رہا، بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا۔ ارے جب تمہارے ساتھ ایسا ہونے لگے اس وقت کربلا کو یاد کرنا علی اکبر کو کہ 18 سال کے کڑیل جوان ہیں، باپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا امام حسین نے ارشاد فرمایا اے بیٹا علی اکبر تم تو نانا جان کے ہم شبیہ ہو، اے علی اکبر تم تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ جب مجھے نانا جان کی یاد آتی ہے تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، میری آنکھوں کا قرار آ جاتا ہے، میری آنکھوں کو میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اے علی اکبر میں تمہاری جوانی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ علی اکبر نے عرض کیا تھا بابا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اے بابا جان مجھے اپنے اوپر جانثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا حسین نے منع فرمایا تھا، علی اکبر نے کہا تھا بابا جان اگر آج آپ میدان میں چلے گئے اور میں بیٹھا رہا تو دنیا تانے مارے گی، جوان بیٹا بیٹھا رہا، بوڑھا باپ میدان میں بوڑھا باپ میدان میں شہید ہو گیا، جوان بیٹا بیٹھا رہا۔ علی اکبر کے احساسات کو دیکھو، علی اکبر کو یہ بھی احساس ہے کہ میرا بڑا بوڑھا ہو گیا ہے، علی اکبر کو یہ بھی احساس ہے کہ میں جوان ہوں، دنیا تانے مارے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سکے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور انس میاں صاحب قبلہ، حضور انس میاں صاحب قبلہ۔ برکاتی دولا بلگرامی دولا، عشق محبت آج ہمارے اور آپ کے گھر کے حالات کیا ہے؟ اگر آج ہماری اور آپ کی پھوپھیاں گھر میں آ جاتی ہیں، اگر 4 دن میں رک جاتی ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ پھوپھی کب جائے گی۔ اگر پھوپھی نے اپنا حق مانگ دیا تو ہم بے چین ہو گئے کہ یہ پھوپھی اپنا حق مانگ رہی، ہم یہاں وہاں کیس لڑنے لگے، ہم یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے۔ آج اگر بہن نے اپنا حق مار دیا تو بھائیوں کے دلوں پہ سانپ لوٹ گیا، اگر بہن پھوپھی نے اپنا حق مانگ دیا تو بھتیجوں کے دلوں پہ سانپ لوٹ گیا۔ پھوپھی 2 دن کے لیے گھر میں آ گئی تو بھتیجوں کو گرا گزرنے لگا۔ ارے کربلا کے میدان کو دیکھ، یہ علی اکبر کھڑے ہیں، بابا جان اجازت دیجیے، حسین فرما رہے ہیں اے علی اکبر تجھے تو تیری پھوپھی سیدہ زینب نے پالا ہے، اے علی اکبر جا زینب کے پاس جا اور جا کر زینب سے اجازت لے۔ کربلا کے میدان میں حسین بھتیجے سے پھوپھی کے حق کو دلوا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم پھوپھیوں کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم پھوپھی کو 1 کپ چائے پلانے کے لیے روادار ہیں، لیکن ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں جہاں لاشیں بچھی ہوئی ہیں، جہاں جوان بیٹا میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے، ایسے عالم میں میرا آقا حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے اے علی اکبر تجھے سیدہ زینب نے پالا ہے، جا زینب سے اجازت طلب کر لے۔ ایسے عالم میں سوچو ذرا کیا ماحول رہا ہوگا کربلا میں، کیا عالم ہوگا۔ ایک طرف تمام اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا کی لاشیں پڑی ہیں، ایک طرف 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، جوڑے میں علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن میرا آقا حسین سب کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ آج اگر کسی کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے تو بڑی نفرت ہوتی ہے سوتیلے بھائی سے، بڑی جلن ہوتی ہے سوتیلے بھائی سے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھ کربلا کے
میدان کو حضرت عباس حاضر ہیں، یا آقا یا مولائی مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ سوتیلے بھائی حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ دوسری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، حاضر ہیں۔ اے آقائی مولائی یا مرجائی مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرا آقا حسین فرما رہا ہے، اے عباس اگر تم بھی چلے گئے تو سیدوں کے علم کو کون اٹھائے گا؟ اے عباس تم بھی میدان کارزار میں چلے گئے، شہید ہو گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، مجھے ہمت کون دے گا؟ سوتیلا بھائی سب کو بچا رہا ہے، سوتیلا بھائی سے کہہ رہا ہے تم شہید ہو گئے میرے علم کو کون اٹھائے گا؟ سوتیلے بھائی سے کہہ رہا ہے تم شہید ہو گئے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ سوتیلا بھائی پھر بھی اڑا ہے، اے آقائی مولائی مل جائے مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی اجازت دیجیے، مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اے جلائے آقا امام حسین مجھے مدینے کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، آج ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے، ہم بڑے بھائی کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم بڑے بھائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب چاہتا ہے اس کو گالیاں دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو چھڑک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس پر تمام الزامات عائد کر دیتے ہیں، لیکن ایک کربلا کے میدان کو دیکھ، کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے کبھی بھی اپنے بھائی امام حسین کو بھائی کہہ کر نہ پکارا، ہمیشہ آقائی مولائی مرجائی کہہ کر پکارا۔ میرے آقا حضرت عباس امام حسین کو آقائی مولائی مرجائی کہہ کر پکار رہے ہیں، لیکن امام حسین کو دیکھ جب حضرت عباس شہید ہو گئے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام میرا آقا حسین دوڑ کر گیا، جانے کے بعد حضرت عباس کی سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا ہے، میرا آقا حسین فرماتا ہے، اے عباس تم نے مجھے زندگی بھر آقائی مولائی مرجائی کہہ کر پکارا ہے، اے عباس آج تک تو نے کبھی مجھے بھائی کہہ کر نہ پکارا، اے عباس آج مجھے بھائی کہہ کر پکار دے۔ میرے آقا عباس آنکھ کھولتے ہیں یا آخر کی صدا لگاتے ہیں، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ دیکھ کس طریقے سے میرے آقا حسین چھوٹے بھائی حضرت عباس پہ ایسے عالم میں شفقت کر رہے ہیں، ایسے عالم میں کہہ رہے ہیں، اے عباس تو نے زندگی بھر مجھے آقائی مولائی کہہ کر پکارا ہے، آج تو مجھے بھائی کہہ کر پکار دے۔ میرے آقا عباس اس وقت اپنے بڑے بھائی کی خواہش پوری کر رہے ہیں، جب دنیا سے روح پرواز ہو رہی ہے، جسم سے روح نکل رہی ہے، لیکن میرا آقا عباس اپنے بڑے بھائی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اپنے بڑے بھائی کے حکم پر عمل کر رہا ہے، یا اخی کہہ کر پکار رہا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور انس میاں صاحب قبلہ، حضور چاند میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ آج ہمارے حالات دیکھ کہ آج ہم بڑے بھائی کو گالیاں دیتے ہیں، جب بھی بڑے بھائی کو کچھ بولنا ہو اس وقت کربلا کے میدان میں حضرت عباس کو یاد کر لینا۔ آج دیکھنے میں ایک چیز اور آتی ہے کہ جب سگا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کے حقوق کو مار دیا جاتا ہے نا؟ سگا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بیٹوں کے حقوقوں کو مار دیا جاتا ہے، سگا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے بچوں پر تمام طریقے کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، بے گھر کر دیا، لیکن آج چل کربلا کے میدان میں دیکھ حضرت قاسم ہیں، چچا امام حسین کی بارگاہ
میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے چچا جان مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے قاسم تم تو میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت قاسم کہتے ہیں اے چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آج چچا چاہتا ہے کہ بھتیجے مر جائیں جائیداد مجھے مل جائے، آج چچا چاہتا ہے کہ بھتیجے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مکان پہ میرا قبضہ ہو جائے۔ آج چچا چاہتا ہے کہ یہ بھتیجے یہاں سے چلے جائیں تاکہ ان کی زمین جائیداد ہم ہڑپ لیں، ان کی کھیتوں کی میڑے ہم کاٹ لیں۔ لیکن دیکھ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین حضرت قاسم سے فرما رہے ہیں اے قاسم تم شہید ہو گئے، میں تم اگر تم بھی میدان کارزار میں شہید ہو گئے تو میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ختم ہو جائے گی، میں تم کو میدان میں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے اگر چچا سے لڑائی چل رہی ہے تو بھتیجا چچا کو سلام کرنے کا روادار نہیں، اگر بھتیجے سے چچا کی لڑائی چل رہی تو اگر چچا گھر میں آ جائے بھتیجا ایک کپ چائے پلانے کا روادار نہیں، آج لوگوں میں بھتیجا چچا کے لیے کھڑے ہونے کا روادار نہیں، آج لوگوں کے درمیان بھتیجا چچا کی عزت کرنے کا روادار نہیں۔ لیکن سلام ہے حضرت قاسم کو کہ میدان کارزار میں حضرت قاسم اپنے بازوں سے ایک تعویذ کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد تعویذ کو پڑھتے ہیں، آنکھوں میں لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے چچا جان مجھے آپ پر نثار ہونے کی اجازت میرا باپ حسن مصطفیٰ دے کر گیا ہے۔ تو اتنا کہنے کے بعد تعویذ کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، امام پڑھتے ہیں لکھا تھا کہ اے بھائی اے بیٹا قاسم جب میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنے آپ کو میرے بھائی حسین پر نثار کر دینا۔ آج بھائی اپنی اولاد کو چچا کے خلاف دھڑکاتا ہے، آج بھائی اپنی اولاد سے چچا کو گالیاں دلواتا ہے، آج بھائی اپنی اولاد کی طاقت کے بھروسے چچا کے زمینوں کو ہڑپتا ہے، آج بھائی اپنی اولاد کی طاقت کی بنا پر چچا کے کھیتوں کو جوت لیتا ہے۔ لیکن سلام ہے کربلا کو، سلام ہے کربلا والوں کو، دیکھ حسن مصطفیٰ نے اپنے بیٹے قاسم کو کیا سکھایا ہے، تعویذ دے دیا ہے، وصیت کر دی ہے کہ میرے بھائی حسین پر مصیبت آئے تو اپنی جان کو نثار کر دینا، اگر میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی جان کو نثار کر دینا، اپنے آپ کو میرے بھائی حسین پر قربان کر دینا۔ آج ہم کہاں ہیں مسلمانوں؟ آج بس ہم یا حسینیت زندہ باد کے نعرے تو لگا رہے ہیں، کیا ہم نے حسینیت کو جانا ہے؟ کیا ہم نے حسینیت کو سمجھا ہے؟ حسینیت ہے کیا ہم نے اس کو جانا ہے؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا ہم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے 10 دن یا حسین کے نعرے تو لگا لیے، ہم نے 10 دن حسینیت زندہ باد کے نعرے تو لگا لیے، لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے نعرے صرف نعرے لگائے ہیں، کردار میں حسینیت کو نہ اتارا ہے۔ آؤ امام حسین کے حالات زندگی کو دیکھو، امام حسین مدینے کی گلیوں میں گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں، میرے آقا امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ غریب بچے ایک میلے کچیلے کپڑے پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ایک بچے کی نظر میرے آقا حسین پر پڑتی ہے، بچہ امام حسین کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ میرے آقا امام حسین مسکراتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، جاتے ہیں، ایک ٹکڑا سوکھی روٹی کا اٹھاتے ہیں،
کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم چلو میری دعوت کو قبول کر لو۔ امام حسین بچوں کو لاتے ہیں، بہترین تیار کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں آج امام حسین نواسہ رسول ہیں، غریب بچوں کے گندے سندے کپڑے پر بیٹھ کر چند روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں اور اپنے اسٹیٹس کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن آج ہم کو دیکھو کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہو جاتا ہے، ہم مالدار ہو جاتے ہیں تو رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ہمیں اس سے اپنی رشتہ داری جوڑنے میں شرم آنے لگتی ہے، ہم اس سے اپنی رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے حسین کے اسٹیٹس کو دیکھو کہ غریبوں پر شفقت کرنا میرے حسین کا اسٹیٹس ہے، غریبوں کو بہترین کھانا کھلانا میرے حسین کا اسٹیٹس ہے، غریبوں کو اچھے کپڑے پہنانا میرے حسین کا اسٹیٹس ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک بڈھا شخص وضو کر رہا، امام حسین دیکھتے ہیں کہ یہ وضو غلط کر رہا، امام حسین یہ نہیں کہتے اے بڈھے تو غلط وضو کر رہا، امام حسین یہ نہیں فرماتے بلکہ میرے آقا حسین وضو کرنے لگتے ہیں اور اس بڈھے سے کہنے لگتے ہیں کہ اے بوڑھے شخص دیکھ میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ میرے حسین کی اصلاح کا طریقہ ہے، یہ میرے حسین کا بڑوں سے ادب ہے، یہ میرے حسین کا بڑوں سے ادب ہے کہ میرے آقا حسین بوڑھوں کو جھڑک نہیں رہا، میرے آقا حسین بوڑھوں کی بے ادبی نہیں کر رہا بلکہ فرما رہا ہے کہ دیکھ لو میرا وضو صحیح ہے۔ تو میرے آقا حسین اس بڈھے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ میرے وضو کی طرح تم بھی وضو کر لو، لیکن ادب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں تاکہ اس بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم بوڑھوں کی اپنے علماء کی توہین کیا کرتے ہیں، کہیں علماء کے ساتھ زبانیں چلایا کرتے ہیں، کہیں اپنے بوڑھوں کے ساتھ زبانیں چلایا کرتے ہیں۔ معلوم یہ پڑا کہ علماء اپنے بوڑھوں کا ادب کرنے کا نام بھی حسینیت ہے، اپنے علماء کرام کا ادب کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ آج ہم کہاں ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں۔ ہم نے اگر سچی حسینیت کو ڈھونڈا ہوتا تب ہم جانتے۔ آج ہم نے محرم میں 10 دن تعزیہ اٹھا لیا، ڈھول بجا لیا اور کہہ دیا یہ حسینیت ہے۔ ایک بات بتاؤ، ذرا فکر میں چلو، ذرا تصور میں چلو، اگر ایک بات سوچ لینا کہ بروز محشر ہم مر گئے، بروز محشر اٹھائے گئے، اٹھانے کے بعد اگر ہماری ملاقات انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے گی، امام حسین سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے سلام کیا، امام حسین نے جواب دیا، ہم نے عرض کیا اے امام حسین میں آپ کا غلام ہوں، امام حسین نے فرمایا اچھا تم میرا غلام ہے؟ میں نے کہا ہاں آقا میں آپ کا غلام ہوں، میں دنیا میں آپ کے نام کے نعرے لگایا کرتا تھا، میں دنیا میں حسینیت زندہ باد کہا کرتا تھا۔ اگر میرے آقا نے ایک سوال کر دیا، ہاں جانتا ہوں کہ میرے نام کے نعرے تو لگایا کرتا تھا لیکن محرم آتے تھے تو تعزیوں میں ڈھول بجایا کرتا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر میرے آقا حسین نے مجھ سے میں نے کہا اے امام حسین میں آپ کے نام کے تعزیہ بنا کر اٹھایا کرتا تھا، امام حسین نے فرمایا ہاں جانتا ہوں تو میرے نام کے تعزیہ تو اٹھایا کرتا تھا لیکن میرے نانا جان کی شریعت کی دھجیاں اڑایا کرتا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ اگر امام حسین سے ہم نے کہا اے امام حسین میں آپ کے نام کی سبیل لگایا کرتا تھا، امام حسین نے فرمایا ہاں تو میرے نام کی سڑکوں پر سبیل تو لگایا کرتا تھا لیکن اس راستے سے گزرنے والی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، بتا تو میرے نام کا نعرہ لگاتا تھا، بتا تو میرے نام کی سبیل لگاتا تھا، بتا تو میرے نام کا تعزیہ تو اٹھایا کرتا تھا، لیکن کیا میرا کردار ایسا ہے؟ کیا میرے کام ایسے تھے جو تو ایسے کام کیا کرتا ہے؟ بتا تو تمہیں کیا کہنا پڑے گا؟ نہیں امام حسین یہ آپ کا کردار نہیں، یہ تو یزید کا کردار تھا۔ اے امام حسین یہ تو یزید کا کردار تھا۔ بتاؤ مسلمانوں اگر امام حسین نے بروز محشر ہم سے سوال کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟
کیا ہمارا حسینیت زندہ باد کا نعرہ کام آئے گا؟ اس کے جواب میں کیا ہم یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں؟ امام حسین کے سوال کے جواب میں یہ نعرہ کام آئے گا؟ ایک سوال کرتا ہوں، کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے اس پورے علاقے میں کسی کے گھر میں برسی ہو اور وہاں پر بینڈ بجتا دیکھا ہے؟ بتاؤ مجھے، کسی کے گھر میں سالانہ فاتحہ ہو اور اس فاتحہ میں بینڈ بجتا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کیا کوئی بجا سکتا ہے؟ کیوں؟ اپنے جانے والے کے لیے بینڈ نہیں بجا سکتے؟ امام حسین کے نام پر، امام حسین کے اس کے نام پر بینڈ بجاتے ہو؟ ارے تمہارا عام آدمی مرتا ہے، اس کے سچ، اس کے برسی پر تم بینڈ نہیں بجا سکتے، شریعت کے بچانے والے کے اس پر تم بینڈ بجاتے ہو۔ تمہارا عام آدمی مرا، گناہ کر کے مرا، تمہارا عام آدمی مرا صرف نمازی تھا، تمہارا عام آدمی مرا صرف روزے رکھتا تھا، صرف زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس سے کوئی کچھ گناہ کبیرہ صغیرہ بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوا تھا، جس نے شریعت کو بچانے کے لیے خاندان کو لٹایا تھا، جس نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹایا تھا، آج اسی نواسۂ رسول کے عرس کے موقع پر تم اسی کی بچائی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، بینڈ بجاتے ہو، میلے لگاتے ہو، تماشے کرتے ہو۔ ایک بات بتانا، بینڈ کس میں بجایا جاتا ہے، خوشی میں یا غم میں؟ تم امام حسین کی شہادت کی خوشیاں مناتے ہو یا غم؟ بتاؤ مجھے، امام حسین کی شہادت کی خوشیاں مناتے ہو یا غم؟ اگر تم کہو گے غم مناتا ہوں تو میں کہوں گا تو پھر بینڈ تو خوشی کی علامت ہے۔ بینڈ تو شادیوں میں لوگ بجا دیتے ہیں، دوسرے قوموں کی شادیوں میں اکثر بینڈ بجتے ہیں، تو تم امام حسین کی خوشی منا رہے ہو یا غم؟ ابھی تو تم نعرہ لگا رہے تھے حسینی، ہم حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد۔ 10 محرم کو تم خوب جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہو حسینیت زندہ باد، اس کے بعد بینڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تمہارا کیا مانے، خوشی مانے یا غم مانے؟ فیصلہ تم کو کرنا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے۔ 10 محرم میلہ کس کی علامت ہے؟ میلے میں کب آدمی گھومنے جاتا ہے؟ خوشی میں نا، کہ غم میں؟ خوشی میں نا۔ تو 10 محرم کو تم میلے لگاتے ہو، خوشی مناتے ہو یا غم مناتے ہو؟ جس کی شہادت پر میرے نبی نے آنسو بہائے، تم اس کی شہادت پر بینڈ بجاتے ہو، تم اس کی شہادت پر میلے لگاتے ہو، تم اس کی شہادت پر شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ جواب دو، کیا 10 محرم کو تم میں سے کوئی بھی شخص ایک مرتبہ بھی فاتحہ پڑھ کے امام حسین کے نام پر ایصال ثواب کرتا ہے؟ کرتے ہو؟ اگر حسینیت کو دیکھنا ہے تو قرآن کو اٹھا لو، حسینیت کو زندہ کرنا ہے تو قرآن کو اٹھا لو۔ تم نے دیکھا نہیں کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین کا سر اقدس جب نیزے پر بلند کیا گیا تو میرے آقا حسین کو قرآن کتنا محبوب تھا کہ میرے آقا حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔
میرے آقا امام حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے 10 محرم کا مہینہ آئے، سال بھر تم نے جو گناہ کیے ہیں، محرم کا چاند نظر آئے، تم ان گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ تم محرم کا چاند نظر آئے، تم قرآن کی تلاوتیں کرنے لگو، پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم سچے حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، تم شریعت پر عمل کرنے لگو، پھر کہو کہ ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ اب محرم کا چاند نظر آئے، تم نے جس کا حق مارا ہے اس کے حق کو جا کر ادا کر دو، پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، جس سے تمہاری لڑائی چل رہی ہے، جا کر اس سے معافی مانگ لو، اس سے بول چال شروع کر لو، اس سے صلح رحمی کر لو، پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مانیں گے تم حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، والدین ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ لو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، تم شرعی لباس کو زیب تن کر لو، اور پھر کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، تم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلو، مسجد کے دروازے سے یا حسین کی صلائیں بلند کرو، پھر ہم مان جائیں گے ہاں تم حسینی ہو۔ محرم کا مہینہ آئے، تم شراب پینے سے توبہ کر لو، اور ہم سے کہو ہم حسینی ہیں، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ تم سود کھاتے ہو، محرم کا مہینہ آئے، تم سود سے توبہ کرو، مان جائیں گے حسینی ہو۔ تم بیاج کھاتے ہو، بیاج سے توبہ کر لو، مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ تم لوگوں کی دل آزاری کرتے ہو، لوگوں کا دل دکھاتے ہو، محرم کا مہینہ آئے، تم لوگوں کا دل دکھانا بند کر دو، لوگوں سے معافی مانگنا شروع کر دو، ہم مان جائیں گے تم حسینی ہو۔ تم اسی طریقے سے حتیٰ کہ شریعت پر محرم کا چاند نظر آیا، تم نے شریعت پہ عمل کیا، پھر تم نے یا حسین زندہ باد کے نعرے لگائے، ہم بھی مانیں گے، یا علماء بھی مانیں گے ہاں تم سچے حسینی ہو۔ بہت لمبا وقت لے لیا، میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ تو مسلمانوں، تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، دنیا میں موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے، جب کوئی باپ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد کی تقسیم کر کے جاتا ہے، اپنی جائیداد کو بانٹ کر جاتا ہے، اور اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ نصیحت یا وصیت کر کے جاتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، اس وقت تم میری اس بات کو یاد کر لینا کہ جب تم اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد کی تقسیم کرنا، اس وقت اپنی اولاد سے ایک بات کہنا کہ بیٹا ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جب تک تو اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو بزرگان دین کے طریقوں پہ چلے رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو آل محمد کا غلام بن کر جیے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو غوث اعظم کے دامن کو تھامے رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو شریعت مطالعہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو ذکر حسین کرتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا، بیٹا جب تک تو میراد مصطفیٰ مناتا رہے گا میری جائیداد کا وارث بن کر رہے گا۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور انس میاں صاحب قبلہ واسطی ڈھولا۔ اگر تمہیں کوئی نصیحت کوئی وصیت کرنی ہے تو اپنی اولاد کو ایک نصیحت کرنا، بیٹا ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کے عقیدے کو درست کر کے جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو بزرگوں کا طریقہ سکھا کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو آل محمد کا غلام بنا کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کے ہاتھ میں شریعت کا
بیٹے کے ہاتھ میں شریعت کا دامن دے کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو سچا حسینی بنا کر جاؤ گے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، بیٹے کو عاشق رسول بنا کر جاؤ گے۔ اور مسلمانوں، اگر تمہارا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے یا رافضی ہو جائے، تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ لینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فاتح پلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے حسین کے نانا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لینا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارا کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ لینا۔ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے حسین کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ دینا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تجھے اس کی جزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بہت لمبا وقت ہو گیا ہے، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ